السلام علیکم ناظرین، پروگرام میں چودھری غلام حسین صاحب اور خاور گمن آپ کو خوش آمدید ناظرین۔ پروگرام میں شروع میں آپ کے ساتھ خوشخبری شیئر کرتے ہیں۔ سمیع ابراہیم صاحب رات کو واپس اپنے گھر پہنچ گئے ہیں، میری آج ان سے ملاقات بھی ہوئی ہے، ماشاءاللہ صحت مند ہیں، اور باقی جو ان کے ساتھ جو حالات و واقعات ہوئے وہ آنے والے دنوں کے اندر خود اس چیز کو ایکسپلین کریں گے، اور ہماری امید ہے دعا ہے، گزارش بھی ہے ہاتھ باندھ کے کہ عمران ریاض خان صاحب بھی اپنے بیوی بچوں میں اپنے والدین کے ساتھ جلد واپس موجود ہوں، اور اللہ تعالیٰ اس جو خاندان کی مشکلات ہیں ان آسانی ہے اس کے اندر پیدا کرے۔ اپنی ٹاپ سٹوری کی طرف چلتے ہیں ناظرین۔ آپ نے دیکھا کہ ملک کے اندر ویسے تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ روزانہ کی بنیاد کے اوپر جو سیاسی کھچڑی پکائی جا رہی ہے، لاہور سے خبریں آپ کو مل رہی ہیں۔ ابھی تھوڑی دیر پہلے میں دیکھ رہا تھا ٹی وی کے اوپر ایک بڑی خبر چل رہی ہے کہ محترم جہانگیر خان ترین صاحب اپنے خاص جہاز میں بیٹھ کے، ان کا اسپیشل جہاز ہے چونکہ ماشاءاللہ علیم خان صاحب کے پاس بھی اپنا جہاز ہے، جہازوں کی کمی کوئی نہیں ہے، ایک نیا جو ایک پولیٹیکل جو پلیٹ فارم تیار ہو رہا ہے، نئی پولیٹیکل پارٹی، جس طرح کل ہماری اسحاق خاکوانی صاحب سے بات ہوئی تھی کہ نئی پولیٹیکل پارٹی ایک بننے جا رہی ہے، تو وہ تو سارے معاملہ چل رہے ہیں، لیکن اس وقت جو سب سے بڑا مسئلہ ہمارے ملک کو درپیش ہے، ملک کی عوام کو درپیش ہے، وہ ہے معاشی حالات۔ اس وقت جو مخدوش جو معاشی معاملات ہیں ملک کے اندر، روزانہ کی بنیاد کے اوپر پتہ نہیں ڈالر 320 ہے، 25 ہے، 30 ہے، کہاں چلا گیا، کہاں پہ جا کے اس نے رکنا ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ تواتر کے ساتھ ہم جو دیکھ رہے ہیں، ہمارے جو دوست ممالک ہوں، ہمارے ہمسایہ ممالک ہوں، دنیا کے جو بائی لیٹرل ملی لیٹرل جو ڈونر ادارے ہیں وہ ہوں، وہ بار بار ہمیں ایک ہی چیز سمجھا رہے ہیں کہ خدا را کچھ ہوش کے نہ ہو لیں، ملک کے اندر آپ کا جو ہاؤس ہے وہ ان آرڈر کریں۔ اسی سلسلے میں یہ جو ایک تسلسل ہے، ہمیں جو بات سمجھائی جا رہی ہے چوہدری صاحب، آئی ایم ایف کی طرف سے جو لیٹسٹ ایک بیان آیا ہے، میرے خیال میں پاکستان کے تمام جو ارباب اختیار ہیں، پاکستان کے جو فیصلہ ساز ہیں، ان کے لیے میرے خیال میں جو ہے کافی زیادہ اس کے اندر ایک عقل کا عنصر موجود ہے۔ اگر ہمارے اندر کوئی ایسی اتنی عقل ہو، ہم بات سمجھ جائیں۔ اب ہوا کیا ہے جناب اعلیٰ، آپ کے سامنے یہ مجھے بتائیں، یہ کس چیز پر بینک کر کے بیٹھے ہوئے، مجھے آج تک نہیں سمجھ لی۔ آج بھی وہ آپ کے دوست جو ہیں اسحاق ڈار صاحب، ہو سکتا ہے وہ دنیا کے سب سے بڑے اکانومسٹ ہو سکتا ہے ان سے بڑا معیشت کو کوئی سمجھنے والا نہ ہو سکتا ہے پاکستان سے سب سے کامیاب آدمی وہ ہوں جی، کیونکہ وہ بائیسیکل انٹرپرائز تو لے کے، یعنی وہاں سے ان کا ٹریول جو ہے سیلف میڈ ہے، وہ کہتے ہیں میں بڑا کامیاب ہوں۔ ہم بھی سیلف میڈ ہے، اس کا مطلب ہے ڈینگے مارتے رہیں، جھوٹ بولتے رہیں اور قوم کو غلط بیانیاں کرتے پھریں۔ جب ساری دنیا کہہ رہی ہے آپ کا بیڑا گرک ہو گیا، وہ کہتے ہیں ٹھیک ہو رہا ہے، یعنی کوئی ہمیں بھی کوئی ایک انڈیکیشن بتا دو کہ جو ٹھیک ہے۔ چوہدری صاحب وہ خالی بیڑا غرق ہونے کی بات نہیں کر رہے، وہ آپ کی مرض کی تشخیص کر رہے ہیں، آپ کو بتا رہے ہیں آئی ایم ایف کی طرف سے لیٹسٹ کیا بات ہے۔ میں ان کی بات کر رہا ہوں، نہیں سر، لوگ تو نہیں اسحاق ڈار صاحب تو آپ کو پتا ہے وہ پہلے دن سے جس طرح آ رہے ہیں بنیادی طور پر ناٹ ایکسیپٹیبل ٹو اس، پلیز ٹیل دیم کہ آئیں اور قوم کو قائل کریں۔ کسی گلی ابھی تھوڑی دیر پہلے بھی چلے گھنٹہ لگایا انہوں نے قائل کرنے کے لیے، آپ نہیں قائل ہو رہے تھے، پھر میں کیا کہہ سکتا ہوں؟ وہ کہتے ہیں میں تو قائل کر رہا ہوں، لوگ قائل ہی نہیں ہو رہے۔ نہیں تو آپ مجھے بتا دیں کہ آپ آج باہر جو ہے برف پڑ رہی تھی، دھوپ نکلی ہوئی ہے، میں نے تھوڑی بہت بارش ہوئی تھی ان کو، لیکن وہ اس وقت موسم گرم ہی ہے، تو پھر جو گرم ہے نا اسی کے اوپر بات کریں۔ ہم وہی بات کر رہے ہیں۔ جو سب ہوا کیا ہے کہ آئی ایم ایف کی جو مینیجنگ ڈائریکٹر ہیں ان کے ساتھ کچھ ایک دو دن پہلے ہائی لیول کا رابطہ کیا محترم پرائم منسٹر شہباز شریف صاحب نے، ان کا نام ہے جارجیوا۔ جب رابطہ ہوا تو اس کے بعد جو وہاں سے پیغام آیا ہے وہ ناظرین آپ کے سامنے رکھتے ہیں۔ بنیادی طور پر شہباز شریف صاحب نے رابطہ کیا، یہ اخبارات کے اندر ساری چیزیں رپورٹڈ ہے کہ ڈیفالٹ سے بچنے کے لیے جو ہمیں 6.5 ارب ڈالر کا بیل آؤٹ پیکج چاہیے، اس سلسلے میں بات ہوئی۔ مینیجنگ ڈائریکٹر جو آئی ایم ایف کی ہے کرسٹلینا جارجیوا، اور ہفتے کے روز ان سے رابطہ ہوا۔ اس رابطے کے 2 روز بعد جو پاکستان کے لیے آئی ایم ایف کے مشن کے جو ہیڈ ہیں، جو چیف ہیں، نیتھن پورٹر ان کا نام ہے، ان کا جو بیان ہے ناظرین، یہ بہت ہی جو ہے میرے خیال میں پاکستان کے اندر جو ہے، اگر پاکستان کے جو میں دوبارہ سے بات کرتا ہوں جو فیصلہ کرنے والے لوگ ہیں وہ اس کو اگر سمجھ لیں تو میرے خیال میں اس سے زیادہ ہمارے لیے میرے خیال میں ہزیمت ہو نہیں سکتی۔ وہ کیا فرما رہے ہیں؟ وہ کہہ رہے ہیں کہ جناب اعلیٰ
کہ آئی ایم ایف کی توجہ کا دائرہ کار سیاسی صورتحال تک بڑھا دیا گیا ہے. یہ ان کے بیانات کے اندر لکھا ہوا ہے. وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے موجودہ سیاسی پیش رفت کا جائزہ لیا ہے, ملک کے اندر جو سیاسی حالات ہیں, اور چونکہ ہم اندرونی سیاست پر تبصرہ نہیں کر سکتے, لہٰذا ہم امید کرتے ہیں کہ آگے بڑھنے کے لیے, ناظرین آگے جو انہوں نے بات کی ہے یہ بڑی سمجھنے والی ہے, پرامن راستہ تلاش کیا جائے گا جو آئین اور قانون کی حکمرانی سے مطابقت رکھتا ہو. ناظرین بنیادی طور پر انگریزی کے اندر انہوں نے یہ فرمایا کہ پاکستان کے اندر اگر آپ چاہتے ہیں کہ حالات و واقعات بہتر ہوں تو پاکستان کے اندر آئین اور قانون کی حکمرانی ہونی چاہیے. آئین, کانسٹیٹیوشن اور رول آف لا کے مطابق معاملات کو آپ کو آگے چلانا پڑے گا. کچھ عرصہ پہلے 25 مئی کو جو بلوم برگ میں اسی بات کی طرف اشارہ کیا گیا تھا چودھری صاحب, وہاں پہ بھی یہ ایکسپلین کیا گیا تھا کہ پاکستان کے اندر جو گروتھ ہے وہ کم ہو رہی ہے, اور اس کے اندر بھی کہہ رہے ہیں کہ پاکستان کی تاریخ کے اندر یہ 5ویں دفعہ ایسا واقعہ ہو رہا ہے کہ ہماری جو گروتھ ہے وہ 1% سے کم جا رہی ہے, اور جو پولیٹیکل کرائسس ہے وہ فردر جو ہے ہماری جو معاشی گروتھ ہے اس کے اندر ایک بہت بڑی رکاوٹ کے طور پر سامنے آ رہی ہے. ناظرین لیکن معاملہ یہ ہے کہ آپ کو یاد ہوگا کہ شہباز شریف صاحب ہوں, جس طرح ابھی تھوڑی دیر پہلے ہم نے بات کی, اسحاق ڈار صاحب ان کے دوست ہیں, شہباز شریف صاحب نے بھی ہمیں تھوڑی دیر پہلے خبر دی تھی, خوشخبری دی تھی جو صاحب کہ دیکھیں آئی ایم ایف آ رہی ہے, اور آئی ایم ایف جو آ رہے ہیں سارے معاملات ٹھیک ہو جائیں گے. سنیں ذرا کیا فرما رہے ہیں. کل رات کو مجھے ان کا فون آیا مینیجنگ ڈائریکٹر آئی ایم ایف کا, تو میں نے کہا شرائط کو پوری طرح اس پر عمل پیرا ہوں گے. میں نے کہا آپ اپنی ٹیم بھجوائیں یہ جو, تاکہ جو 9th ریویو ہے آئی ایم ایف کا وہ مکمل ہو, تاکہ اس کے بعد ہمیں آئی ایم ایف سے جو اس کی قسط ملنی ہے وہ ہمیں ملے. تو اس نے کہا جی میں آپ کی بات درست ہے, میں اگلے 2-3 دن میں ٹیم آ جائے گی. تو ناظرین وہ ٹیم بھجوانے کی جو ہے یہ محبت نامہ آ گیا ہے, لو لیٹر انہوں نے بھجوا دیا. انہوں نے کہا اپنے ملک کے اندر کانسٹیٹیوشن اور رول آف لا کے مطابق دوسرے وہ نیوز پیپر کو انہوں نے بیان دیا ہے, وہ کافی لمبا آئی ایم ایف نے, آپ نے تو ایک پیرا پڑھا ہے نا, انہوں نے کوئی کئی 100 لائنوں کا نا ایک بیان جاری کر دیا آئی ایم ایف نے شہباز رانا یا کس کے جواب میں. وہ ایک سٹوری ہے اس کے مطابق, بالکل صحیح ہے وہ, لیکن بنیادی طور پر یہی ہے کہ نہیں, مجھے معاف کرنا, آپ اسحاق ڈار صاحب, شہباز شریف, ہم سب کا احترام کرتے ہیں, انہوں نے کہ گیو ون سالڈ ریزن کہ جی آپ جو اپنے دعوے کر رہے ہیں ہم ان کو وی وانٹ ٹو سرنڈر, ہم غلط ثابت ہونا چاہتے ہیں, ہم غلط ثابت ہونا چاہتے ہیں. اللہ کے واسطے ہمیں کوئی ایک چیز دے دو کہ آپ نے اکانومی کا یہ اچھا کیا ہے, لا اینڈ آرڈر کا یہ اچھا کیا ہے, سیاسی اسٹیبلٹی ملک میں یہ ہے. حالت تو یہ ہے کہ سینسٹیو اداروں پر حملہ ہو جاتا ہے اور کوئی والی وارث نہیں ہو رہا, یہ پولیس نے کس کو نہیں جانے دیا. آپ کے دوست ڈاکٹر عثمان صاحب نے وہ بڑی لمبی چوڑی پریس کانفرنس کیا, اس نے کہا جی چودھری غلام حسین صاحب نے کل جو ساری باتیں کی ٹیلی ویژن کے اوپر ایسی کوئی بات ہی کوئی نہیں ہے, ہم نے تو اس وقت سارے مجھے تو ابھی آ گیا امریکن ذرائع سے. اچھا امریکہ سے, ہاں, وہ کہتے جی انہوں نے نہ صرف تھانوں میں, لوگوں کے گھروں میں, گاڑیوں میں لوگوں کی وہ تذلیل کی ہے کہ جن کا ہمارا پروگرام متحمل نہیں ہو سکتا. اس میں 20 سال سے کم عمر کے بچے بھی شامل ہیں, نوجوان بھی اور خواتین بھی, اور یہ اب جیل کی طرف لے گئے. بس جیل والا ایک اور سسٹم ہے. یہ واقعہ جو ہوئے ہیں نا, کسی کو گرفتار کرنے کے لیے اور اس کے سرنڈر کے لیے جو ان کے گھر والوں کے ساتھ کیا گیا ہے, جو ان کی وائف کے ساتھ کیا گیا ہے, یا کسی کی وائف کو سرنڈر پر مجبور کرنے, یہ تو یعنی بیان کرنا ناممکن ہے. ان کو کہیں آئے. اچھا بالکل پروڈیوسر صاحب, اگر اب ممکن ہو سکتا ہے تو ہم پنجاب پولیس کے جو بھی اسپوکس پرسن ہے وہ اگر ہمارا پروگرام دیکھ رہے ہیں اور چودھری صاحب کی بات سن رہے ہیں, وہ ہم سے رابطہ کرنا چاہتے ہیں, جو ان کی سائڈ آف دا اسٹوری ہے اس کو ایکسپلین کرنا چاہ رہے ہیں, کیونکہ آپ کا جو بھی ورژن ہے اس کے لیے ہم بالکل حاضر ہیں, ہمارا پروگرام حاضر ہے. لیکن ناظرین آپ کو آن گراؤنڈ آپ نے دیکھا کہ جو مس ٹریٹمنٹ گرفتاری کے دوران خواتین کی ہوئی وہ کیمرے کی آنکھ کے اوپر ریکارڈڈ ہے. مختلف جو لوگوں کے ساتھ, لوگوں کے گھروں کے اندر عثمان ڈار صاحب کی والدہ کے ساتھ جو واقعہ ہوا اس کے اوپر تو آپ کو یاد ہوگا ناظرین کہ جو ہے ڈیفنس منسٹر خواجہ آصف صاحب نے معافی بھی مانگی تھی. اگر ہمارے پاس وہ بیان ہو تو ہم چلا سکتے ہیں. تو ختیجہ شاہ جو ہے ڈاکٹر سلمان شاہ کی جو صاحبزادی ہیں, جو سابق آرمی چیف آصف نواز کی پوتری ہے, گرینڈ ڈاٹر ہے, بالکل
पंजाबी दोतरी वैसे ग्रैंड अंग्रेजी में बिल्कुल सही नवासी। हाँ। उसका घर जिस तरह इन्होंने तोड़ फोड़ की हुई, मैं वो अभी वीडियो मंगवा देता हूँ। हमारा काम ये नहीं है कि यहाँ मुल्क में क्यास मच जाए, अफरा तफरी मच जाए, हर बंदा दूसरे का गिरा। लेकिन बिल्कुल इसके साथ साथ जो भी आज 9 मई के वाक़े के अंदर मुलव्वस है, बिल्कुल उनके खिलाफ कार्रवाई होनी लाहौर चाहिए। हाई कोर्ट के जस्टिस अनवार वो जरा नाम देख ले, पन्नू या कोई नाम है उनका, बिल्कुल बिल्कुल यही है। उन्होंने कहा कि जिन लोगों ने लोगों के घर तोड़े उनके खिलाफ पर्चा दें, जिन्होंने गलत एमपीओ के तहत गिरफ्तारियां की हैं डीसीज उनको पड़े, जिन्होंने नुकसानात किए हैं वो सब के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, वरना ये सिलसिला नहीं इस मुल्क में रोक सकता। दिस मस्ट बी दी केस, इनको टेस्ट केस बनाए। अब मुझे बताएं कि आप परवेज लाई के घर जो आपने किया कोई जवाब, वो तो कर दी गल नहीं चाहिए सर। यार मैं जाता हूँ फिर नहीं मतलब उधर देखे ना, उधर चौधरी शुजात साहब हैं, जस्टिफाई एनी दो नहीं, और मोहसिन नकवी साहब उनके घर के लोग हैं। मुझे नहीं समझ आ रही कि वो क्यों ऐसा कर रहे हैं। बिल्कुल आपकी बात बिल्कुल सही है, मैं तो वही कह रहा हूँ कि वो उनका आई डोंट नो क्यों ऐसा कर रहे हैं। इस पर ये देख ले ह्यूमन राइट्स की वायलेशन, इकॉनमी पर और मुल्क की स्टेबिलिटी पे, अवामी जमहूरियत चीन, वो अभी चौधरी साहब उस तरफ आ रहे हैं। वो जो उन्होंने बात की है एग्जैक्टली वो हम नाजरीन को सुनवाते भी हैं, दिखाते भी हैं। नाजरीन इसके साथ एक और जो है बुरी खबर पाकिस्तान की मईशत के हवाले से, ये वर्ल्ड फूड प्रोग्राम है और फूड एंड एग्रीकल्चर जो एक इदारा है यूएन का, वो सालाना एक जो है हंगर हॉटस्पॉट्स के नाम से रिपोर्ट शाया करते हैं। आप नाज़रीन स्क्रीन के ऊपर देख सकते हैं कि दुनिया के अंदर वो कौन से ममालिक हैं, कौन सी जगह हैं जहां पे आने वाले दिनों के अंदर खुराक की सिक्योरिटी के मसाइल पैदा हो सकते हैं, लोगों को खाने पीने के मसाइल पैदा हो सकते हैं। बदकिस्मती से हमारे मुल्क के अंदर आपको पता है महंगाई की वजह से जो हालात हैं, ऑलरेडी लोगों की जो कुव्वत खरीद है वो बिल्कुल ख़त्म हो चुकी हुई है। ये नाज़रीन ये जो रिपोर्ट आपके सामने है, इसका उर्दू में तर्जुमा आपको सुनवा देते हैं कि सियासी अदम इस्तेहकाम से खुराक बहरान का खतरा, ये वर्ल्ड फूड प्रोग्राम की रिपोर्ट है। अगर पाकिस्तान में मुआशी और सियासी बहरान मजीद बिगड़ता है तो पाकिस्तान में ग़ज़ाई अदम तहफ़्फ़ुज़ का बहरान मजीद बढ़ जाएगा। सैलाब 2022 के असरात ग़ज़ाई बहरान में इजाफे को बढ़ाएंगे। बढ़ते हुए कर्जों और मौजूदा आलमी मुआशी सुस्त रवि ने जारी मालियाती बहरान को मजीद बढ़ा दिया है। हुकूमत पाकिस्तान ने अप्रैल 2023 से जून 2026 तक नाजरीन 77.5 कह लें कि 78 अरब डॉलर जो है हमने बैरूनी कर्जा अदा करना है। बढ़ता हुआ सियासी अदम इस्तेहकाम, ये नाज़रीन बड़ा अहम नुक्ता है जो कि इस रिपोर्ट के अंदर है कि बढ़ता हुआ सियासी अदम इस्तेहकाम और नाकस इस्लाहात जो बैड रिफॉर्म्स हैं, IMF से अहम तरीन नई क्रेडिट लाइन के इजरा और बाहमी शराकत दारों से इजाफी माली मुआवनत के हसूल में रुकावट है। अक्टूबर 2023 के आम इंतखाबात से कबल सियासी बहरान और अवामी जो बेचैनी है मजीद बढ़ने का खदशा है। ये बहुत अहम नुक्ता है नाजरीन। गैर मुल्की ज़र मुबादला ज़ाहिर में कमी और रुपये की गिरती हुई कदर के बायस जो है ज़रूरी खुराक और तवानाई दरामद करने की मुल्की सलाहियत भी कम हो रही है, जो खुराक की कीमतों में मुसलसल इजाफे और मुल्क में तवानाई बहरान का सबब बनेगी। नाज़रीन ये मैं और चौधरी गुलाम हुसैन साहब अपनी तरफ से कुछ स्टोरियाँ गढ़ के नहीं आपको बता रहे, ये वो शवाहिद हैं, ये वो हकाइक हैं जो आपके सामने रख रहे हैं, दुनिया जो हमें बता रही है। लेकिन इस सब के बावजूद हो क्या रहा है, हमें जो है इसहाक डार साहब जो अभी जिक्र कर रहे हैं, चौधरी साहब ने उनका जिक्र किया, वो क्या बता रहे हैं। और लेकिन हफीज़ पाशा साहब ने बताया कि ये जो है ना फिगर फजिंग, जो अदाद शुमार की गड़बड़ी, जो एक पुरानी रवायत रही है, एक इल्ज़ाम लगता रहा है मोहतरम इसहाक डार साहब को कि असल हकाइक ये हमेशा छुपा लेते हैं। सुने जरा क्या फरमा रहे हैं। रिलीज की थी पाकिस्तान ब्यूरो ऑफ स्टैटिस्टिक्स। मुझे अफसोस से कहना पड़ता है कि उसमें बेशुमार गलतियां हैं। इस मर्तबा गलतियों की तादाद पिछले सालों से भी ज्यादा है। जब आप ये कह रहे हैं कि इस साल शरह नमू 0.3% के लगभग होगी, हैरत की बात यह है कि जब हमारी मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस ने पेरिस कॉन्फ्रेंस के लिए एक बड़ा केयरफुल डॉक्यूमेंट तैयार किया था, उस वक्त उन्होंने ये कहा था कि खुदा न खास्ता 2022-23 में सिर्फ सैलाब की वजह से हमारा जो शरह नमू है वो मनफी होगा, यानी कि 4 से 6%। नाजरीन जब इसहाक डार साहब के सामने ये हकाइक रखे जाते हैं, उनसे पूछा जाता है कि डिफॉल्ट तो नहीं कर रहे, वो नाराज हो जाते हैं। ये भी सुने जरा। डार साहब आपको पहली मर्तबा आपको पहली मर्तबा सख्त मईशत
मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है कि आप मीशत को संभाल नहीं पा रहे। ਤੁਸੀਂ ਜਜਮੈਂਟ ਦੇ ਦਿਓ ਤੇ ਫਿਰ ਬਾਅਦ ਹੀ ਦੇਖ ਲਾਂਗੇ। सर जजमेंट नहीं रहे, हम तो आपसे पूछ रहे हैं ना। नहीं तो क्या पाकिस्तान डिफॉल्ट हो गया? पाकिस्तान ने बॉन्ड नहीं पे किया। इंटरनेशनल अब कम ऑन व्हाट इंटरनेशनल, हर इंटरनेशनल पेमेंट की है। नाज़रीन आप देख लें, वो कहते हैं कि पहले याद नहीं है एक दफा जब पिछले दौर में जब ये वजीर खजाना थे, एक जर्नलिस्ट ने कुछ सवाल किया, उसको बाहर निकाला। अच्छा, जो अभी चौधरी साहब बात कर रहे थे ना, जो हमारे दो ममालिक हैं वो क्या हमें समझा रहे हैं और काफ़ी अरसे से हमें समझा रहे हैं, ये आजकल की बात नहीं है, जब से ये मौजूदा हुकूमत आई है तब से यही बात कर रहे हैं कि खुदारा कुछ होश के नाखुन लें। सबसे पहले सऊदी सफीर के जो हैं ये बयान सुने। Inshallah, big hope, inshallah, for many things, inshallah. Now, we need, the stable of the situation, political situation, and inshallah, there is many things, inshallah, will be, inshallah, supported by Pakistan. स्टेबल पॉलिटिकल सिचुएशन, उसके बाद जो चाइनीज फॉरेन मिनिस्टर है ये उनका बयान भी सुन लें। 推动国家走上发展振兴的快车道。 Stability is the premise of development, which is in turn rooted in security. As Pakistan's good neighbor, good friend, and a good partner, we sincerely hope that the political forces in Pakistan will build consensus, uphold stability, and more effectively address domestic and external challenges, so that it could focus on growing the economy, improving people's lives, and bring the country into a fast track toward development and rejuvenation. नाज़रीन देखें, ये बार बार लोग ये हमें समझा रहे हैं। अब जो है चाइनीज़ फॉरेन मिनिस्टर का ये बयान हमने एक से ज़्यादा दफ़ा सुना है। वो कह रहे हैं कि मुल्क के अंदर जब तक स्टेबिलिटी नहीं होगी, सियासी इस्तेहकाम पैदा नहीं होगा, आपके मुल्क के अंदर हालात बेहतरी की तरफ नहीं जाएंगे। अच्छा, एक तरफ हमें डार साहब आंखें दिखाते हैं, वो कहते हैं वो नहीं आता, IMF ना आए। दूसरी तरफ पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के अपने करता धरता मिफ्ता इस्माइल साहब, वो भी फाइनेंस मिनिस्टर है, वो कह रहे हैं इसके बगैर गुजारा नहीं होगा। अब पता नहीं ऐसी जाना कितने जेडे जो साहब कहते हैं ना, उन्हें असी कि मानो असी मासी है, क्या सुने जरा क्या फरमा रहे हैं। लॉन्ग टर्म वायबिलिटी पाकिस्तान की, लॉन्ग टर्म अगर आपको पाकिस्तान को डिफॉल्ट से बचाना है तो हमको IMF के साथ इस वक्त रहना जरूरी है। तो ये हैं सारे मामलात नाजरीन। एक तरफ हमें दुनिया समझा रही है, एक तरफ IMF हमें समझा रहा है, लेकिन पाकिस्तान के अंदर जब बात करते हैं हम मुज़ाकरात की, तो लेकिन ये जो लोग हैं बार बार कह रहे हैं कि मुज़ाकरात इमरान खान साहब के साथ हो ही नहीं सकते। अभी आपने कल सुना जो है मोहतरम प्राइम मिनिस्टर साहब का बात, मेरे ख्याल में उन्होंने भी एक बयान दिया है। वो क्या कह रहे हैं कि मुज़ाकरात, उन्होंने एक ट्वीट किया है, ट्वीट उसके अंदर वो बड़ा वाज़ेह लिखते हैं कि जी हम मुज़ाकरात की तो बात करने के लिए तैयार हैं, लेकिन सुने ज़रा आप पढ़ के सुना देते चौधरी साहब कि मुज़ाकरात सियासी अमल का कलीदी जुज़्व हैं जो जमहूरियत के इर्तिकाब में अपना अहम किरदार अदा करते हैं। तारीख़ ऐसे सियासी और आइनी कामयाबियों से भरी पड़ी है जब सियासी कायदीन मुज़ाकरात की मेज़ पर बैठे और कौमी अमूर पर इत्फाक़ राय कायम हुआ। ताहम यहाँ एक बुनियादी फ़र्क यह है कि इंतशार और जलाओ गिराव फैलाने वाले ऐसे लोग जो ख़ुद को नाम नहाद सियासतदान कहलवाते हैं मुज़ाकरात के अहल नहीं हो सकते। इनके अक्सरियत पसंद इक़दामात के लिए एहतसाब होना चाहिए और ये कोई मायूब बात नहीं है, बल्कि दुनिया की तरक्की याफ्ता जमहूरियतों में से ऐसे लोग का मुहासबा किया जाता है। ये इमरान खान साहब को टार करके राना सनाउल्लाह साहब क्या फरमा रहे हैं, ये भी सुन लें ज़रा। उसने अगर दो चार अल्फाज कोई इस्तेमाल किए, जी मेरे ख्याल में ख्वाजा आसिफ दिखा दिया, राना सनाउल्लाह साहब देखें ज़रा। मैं समझता हूँ कि ये केसेस जो हैं ये मुकम्मल नहीं हो गए अगर इनमें उसकी गिरफ्तारी नहीं होती। मेन मुल्ज़म ही वो, तो वो गिरफ्तार करना चाह रहे हैं। हमने देखा शर्जील मेमन साहब हूँ, ख्वाजा साद रफ़ीक साहब हूँ, राना तनवीर साहब हूँ, मुख्तलिफ लोगों के बयानात हैं कि हम इनके साथ कोई मुज़ाकरात नहीं करेंगे। दुनिया हमें कह रही है मुज़ाकरात करें, हालात बेहतर करें, सियासी इस्तेहकाम लाएं, लेकिन हम कह रहे हैं कि हमने लड़ाई करनी है। लड़ाई का जो हमें नतीजा भुगतना पड़ेगा वो सबके सामने। अभी ब्रेक की तरफ जाना है। अभी अदलिया के साथ जो लड़ाई मौजूदा हुकूमत ने शुरू कर के ऊपर अब आबू ज़ुबैरी साहब को हमने दावत दिया है, इस ब्रेक के बाद उनसे बात करेंगे। वेलकम बैक नाज़रीन, आप देख रहे हैं कि हर गुजरते दिन के साथ जो मौजूदा हुकूमत और पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट के जो वज़रा हैं उनके जो हमले हैं अदलिया के ऊपर वो तेज़ होते जा रहे हैं, ज़ुबानी हमले। आज भी तमाम अखबारात की जो लीड स्टोरी है वो यही है
عدالت یہی کہہ رہی ہے کہ آپ جو اتنا اوور ایگریسو ہوئے ہیں اب اس میں ذرا نرمی لے کے آئیں اور یہ بند دروازوں کے پیچھے جو ملاقاتیں کر کے عدلیہ کو دباؤ کے اندر لانے کی کوشش کریں، اس کا کوئی مثبت نتیجہ نہیں ملے گا۔ اب پرابلم یہ ہوئی کہ کل آپ نے دیکھا کہ ایک قانون پاس کر دیا گیا، ایکٹ آف دا پارلیمنٹ بنا دیا گیا کہ وہ جو ایک نظر ثانی ہے ریویو پٹیشن کے حوالے سے جو ایک اختیارات ہیں ماضی کے اندر 184(3) کے خلاف نہیں ہو سکتی تھی، ابھی یہ بن گیا ہے، یہ لا بن گیا ہے۔ اس کو سامنے رکھتے ہوئے ایک جو آج ایک نیا پنڈورا باکس کھولا گیا ہے، گورنمنٹ آف پاکستان نے ایک ریکویسٹ کی ہے، ایک لیٹر کی شکل میں ایک وہاں پہ جمع کروائی ہے ریکویسٹ سپریم کورٹ آف پاکستان کے اندر کہ یہ جو 8 ممبر بینچ جو سن رہا ہے، بنیادی طور پر آپ کو پتہ ہے کہ وہ جو پریکٹس اینڈ پروسیجر ہے، اس کے علاوہ یہ جوڈیشل جو ایکٹ بھی بنا ہوا ہے، آپ نے پتا آڈیو لیکس کے اوپر جو جوڈیشل کمیشن بنا تھا، اس کے اوپر جو 3 ججز صاحبان ہیں، جس میں چیف جسٹس عمر عطا بندیال صاحب، جسٹس اعجاز الحسن صاحب ہیں اور جسٹس منیب اختر صاحب ہیں، وہ کہہ رہے ہیں کہ ان کو ریکیوز کر لیں۔ عابد زبیری صاحب کو ہم نے دعوت دی اپنے پروگرام میں، سر آپ کی نظر سے یہ گزرا یہ ریکویسٹ وہ انہوں نے آج سپریم کورٹ کو جمع کروا دیا کہ جناب اعلیٰ، اور آج نہ بیٹھنا خواجہ آصف صاحب نے آج شام کو سپریم کو آج پارلیمان کے اندر وہ تقریر بھی کر رہے تھے کہ جی اب ظاہر ہے ہم اعتماد نہیں ہے تو کیا کریں، ہم کہہ سکتے ہیں کہ آپ ہمارا رائٹ ہے، ہم جا کدھر رہے ہیں؟ جہاں تو بری طرف ہی رہے ہیں، کیونکہ دیکھیے آپ جانتے ہیں متواتر کورٹ کے آرڈرز کی وائلیشن ہو رہی ہے، وہ آپ کے پروگرامز آپ کر رہے ہیں، وہ سب کر رہے ہیں، ان کی تذلیل کی جا رہی ہے ججوں کی سمتھنگ، ان کے آرڈرز کو نہیں مانا جا رہا، 4-3 کی ڈیبیٹس، یہ ساری چیزیں پچھلے دنوں چلتی رہی اور چل رہی ہیں۔ تو اب دیکھیے کوئی بھی پارٹی آبجیکشن ضرور کر سکتی ہے، مطلب کہ اگر آپ سمجھتے ہیں کہ ایک جج کو ریکیوز کرنا چاہیے یا آپ سمجھتے ہیں کہ وہ جج آپ کے ساتھ نہیں ہوگا، لیکن یہ اس انڈیویجول یہی ججمنٹس ہیں کہ اس انڈیویجول جج کے اوپر ہے کہ وہ اپنے آپ کو ریکیوز کرے۔ سیکنڈلی یو ہیو ٹو شو کہ بائس کیا ہے اس جج میں، وہ کیا ایسی چیز ہے جس کی وجہ سے آپ سمجھتے ہیں کہ وہ اس کو نہیں سننا چاہیے کیس۔ یہ کہنا کہ وہ جج آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کے خلاف ہے یا آپ سمجھتے ہیں وہ آپ کے حق میں فیصلے نہیں کرتا، یہ گراؤنڈ نہیں ہو سکتا کبھی۔ آپ اپنی مرضی کی بینچ نہیں بنوا سکتے۔ دیٹ از دا بیسک پرنسپل آف جورسپروڈنس جی، کہ جی میں کہوں کہ یہ میرے مرضی کے جج بیٹھے ہیں، وہ میرا کیس سنیں، پھر تو جورسپروڈنس ہی ختم ہو اچھا، یہ گئی۔ جو نظر ثانی کا قانون ہے، کل ہم دیکھ رہے ہیں مختلف ان کے کچھ وزراء کہتے ہیں کہ جی اس کا فائدہ نواز شریف صاحب اور جہانگیر خان ترین صاحب کو ہوگا، پھر ان کا ایک بیان آیا اعظم نذیر طاہر صاحب کا، کل ہم دیکھ رہے تھے، وہ کہتے ہیں فائدہ نہیں ہوگا کہ ان کو 62(1)(f) کے تحت ان کی نائلی ہوئی ہے۔ اب یہ چکر کیا ہے؟ مطلب کچھ 62(1)(f) کے تحت جو ہوگی ہے، جب تک آئین تبدیل نہ ہو تو کس طرح ان کو مل سکتا فائدہ؟ تو یہ اور یہ کس طرح انہوں نے الاؤ مطلب کیا؟ یہ اب آئین کو تباہ کر کے یہاں آپ کا کیا مطلب ہے؟ یہ مارشل لا لگا دیا ملک میں؟ مارشل لا تو مجھے نہیں پتا لگا یا نہیں، لیکن جو پوائنٹ ہے جہاں عدالت کی بات نہیں مانی جاتی تو وہاں تو آپ کا سسٹم ویسے ہی کولیپس کر گیا، میں کہتا ہوں۔ اور جس طرح سے آج آپ دیکھ رہے ہیں، جس طرح سے حملے ہو رہے ہیں جوڈیشری کے اوپر، یہ کس مہذب معاشرے میں یہ ہوتا ہے جی؟ برے سے برا وقت آپ دیکھیں اس میں ہوتا ہے، وہاں بھی اب دیکھیں جب ملٹری ڈکٹیٹرشپ بھی آئی اس ملک میں، انہوں نے بھی جا کے کورٹس کو یہ اپروچ کیا کہ ان کے اس کو جسٹیفائی کر دیا جائے۔ وہ کورٹ نے کیا، بعض دفعہ نہیں کیا، آپ دیکھیں اس کے اوپر ہے، لیکن انہوں نے لیجٹیمیسی کورٹ سے ہی سیکھ کی۔ یہاں تو ایک اپنے سو کالڈ ڈیموکریٹک سسٹم ہے، اس کے اندر آپ جا کے کورٹس پہ اس طرح حملے کر رہے ہیں، ان کی بات نہیں مان رہے۔ دیکھیے آپ کا آئین بھی بڑا کلیئر ہے، جو آپ نے ابھی قانون مجھے دکھایا جو آپ کہہ رہے ہیں یہ ایکٹ بن گیا، اور کل آپ فرما رہے تھے کہ وہ کورٹ میں بھی پیش کیا گیا، اس کے اندر لکھ رہے ہیں انلارجمنٹ آف دی جورسڈکشن آف دا سپریم کورٹ۔ دیکھیے انلارجمنٹ آپ کر سکتے ہیں سپریم کورٹ کی پاور کی، وہ آپ انٹری نمبر 55 ہے، ہائی کورٹ وغیرہ کی جگہ سپریم کورٹ میں آپ کہہ رہے ہیں اف اٹ از آتھورائزڈ، آپ دیکھیں آتھورائزڈ بائی دا کانسٹیٹیوشن۔ تو میرے عمل سبمیشن یہ ہے کہ جی اگر یہ آتھورائز جہاں لفظ ہوا ہے اس میں لکھا ہے آتھورائزڈ بائی دا کانسٹیٹیوشن، انٹری 55، جو انٹریز وہ ہوتی ہیں جس پہ آپ کی مقننہ جو ہے قانون سازی کر سکتی ہے، اس کی لبرل انٹرپریٹیشن ضرور ہوتی ہے، لیکن انلارجمنٹ آپ کر سکتے ہیں۔ لیکن میرا ویو ہے کہ اگر یہ آپ کو کرنا ہی تھا تو ایک آئینی ترمیم آپ کو کرنی چاہیے تھی۔ وہ آئینی ترمیم تو ظاہر بات ہو نہیں سکتی۔ اب یہ ہوا، یہ چالاکی یہ کی گئی ہے جو پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ ہے جس کے اندر آپ پارٹی میں ہیں، اس کا پہلا حصہ پارٹی نہیں ہوں، مجھے نوٹس ہے، اچھا پارٹی نہیں ہوں۔ اچھا اوکے، اس کا پہلا حصہ یہ ہے کہ وہ چیف جسٹس کے اوپر قدر لگا دی، وہ بینچ کی فارمیشن، سو موٹو کے جو اختیارات ہیں۔ دوسرا حصہ ہے وہی اپیل کا، اس اپیل والے حصے کو نکال کے علیحدہ انہوں نے یہ ریویو پٹیشن والا جو ایکٹ ہے وہ اس کی شکل میں پاس کر دیا۔ ایک بڑا ایک بنیادی سوال اٹھے گا،
دیکھیے آپ صحیح کہہ رہے ہیں, اس پہ تو وہ اسٹے پروسیڈنگز چل رہی ہیں کہ وہ رولز میں امینڈمنٹ کر سکتے تھے, ایکٹ بنا کے پارلیمنٹ کو, آرٹیکل 191 اینٹی 55, یہ ساری انٹرپریٹیشن ہوں گی, آئین کے مختلف آرٹیکلز دیکھے جائیں گے. لیکن یہ جو قانون ہے دیکھیے آپ ریویو کے جو ہے وہ انڈر آرٹیکل 188 ہوتا ہے, اور دیکھیے یہ 188 کے اندر امینڈمنٹس کر رہے ہیں کہ جو ان میں کیوں لکھا ہے اٹ از سبجیکٹ ٹو لا بنا سکتے ہیں آپ اس پہ. لیکن ایشو ہے کہ ریویو کی جوریسڈکشن کبھی اپیلیٹ جوریسڈکشن نہیں ہوتی, ریویو میں مطلب ری ہیئرنگ آف دا کیس نہیں ہوتی. جب ہی میرا ہمیشہ بارز کا ہمارا ڈیمانڈ ہمیشہ سے رہی ہے کہ پیٹنٹ ایرر ہے تو نہیں, آپ دیکھیں ڈیمانڈ یہ رہی ہے کہ 184(3) کی جب پار سو موٹو کرے, یا کوئی میں اور آپ کی کیس فائل کر سکتے ہیں, پبلک امپورٹنس سو موٹو ہی نہیں ہوتا صرف 184(3), اس میں پٹیشنز بھی آتی ہیں, لوگ چیلنج کرتے ہیں ان کو, تو اٹ از ناٹ جسٹ سو موٹو پاورز. اس کے اندر اگر آپ کو اپیل دینی تھی تو آپ کو آئینی ترمیم کرنی چاہیے, آئین میں ترمیم کریں, اس کے طرف اپیلیٹ آپ دیں, وہ اس میں کوئی ایشو نہیں ہوگا. یہی ہماری ڈیمانڈز ہمیشہ رہی ہیں کہ اپیل ضرور پرووائڈ کریں, لیکن قانونی طریقہ میرے حساب سے یہ ہے کہ آپ کو آئینی ترمیم کے تھرو آنا چاہیے تھا رادر دین اس ایکٹ کے تھرو. یہ جو آڈیو لیکس والا ایشو چل رہا ہے اس کے اوپر آپ کی کیا رائے ہے؟ کیونکہ جو کمیشن بنا وہ بھی ظاہر ہے, اس کے اوپر بھی دیکھیں کیونکہ میں خود اس میں پٹیشنر ہوں, تو میں آپ سے تھوڑی معذرت کروں گا. دوسرا سوال یہ جو پریکٹس اینڈ پروسیجر, اس کے اوپر آپ نے کوئی جواب جمع کروا دیا ہے یا کروانا ہے؟ میں نے ایک جواب ابھی تیار کیا تھا, میں نے ابھی سائن بھی نہیں کیا, نہ اس کو آفیشیلی میں نے جمع کرایا, لیکن کاپی اس کی سنا نکل گئی اور ٹی وی پہ. آپ کیوں پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ کو آپ غلط سمجھتے ہیں کہ جس کو ختم؟ دیکھیں میں نے اس کو حتمی ہم نے اپنے اوپینین دی. دیکھیں یہ پٹیشن کوئی نہیں داخل کر رہے, ایک کورٹ کا آرڈر ہے کہ ہمیں ہر پارٹی کو جو اس میں پارٹی کنسائز اسٹیٹمنٹ داخل کریں کہ آپ کا کیا مدعا ہے, آپ کا کیا بیان ہے. تو ہم بھی داخل کر رہے ہیں کیونکہ ایز نوٹس ہے مجھے ایز پریزیڈنٹ آف دا سپریم کورٹ بار ایسوسیشن. ہمارا بیسک اس میں یہ ہے کہ انٹرپریٹیشن آپ کو کرنی ہے آرٹیکل 191 کی اور اینٹی 55 کی. اگر یہ اس کے زمرے میں آتا ہے تو یہ قانون صحیح ہے, اگر نہیں آتا تو یہ صحیح نہیں ہے. وہ جو کاپی نکل گئی ہے وہ مطلب آج میڈیا پہ چل رہی ہے کہ آپ نے جواب جمع کروا دیا. میں درخواست کروں گا ان سب سے کہ مجھے اس کا, میں نے ابھی تو اسے کریکشن بھی نہیں کیا, تو پڑھا دو مجھے نہیں بن کے تو آئی, لیکن میں اسے کریکٹر سائن تک میں نے ابھی نہیں کیا. وہ پتہ نہیں کہ شاید کسی نے دے دی جا کے, مجھے میرے علم میں نہیں ہے, لیکن ٹھیک ہے جو پوائنٹ ہوگا اس میں دیکھ لو گے. پریزیڈنٹ پاکستان بار ایسوسیشن, سپریم کورٹ بار ایسوسیشن, جو کوئی چھوٹا عہدہ نہیں ہے. آپ کی ناک کے نیچے پورے ملک میں جس طرح پامالی ہو رہی ہے ہیومن رائٹس کی, عورتوں کے ساتھ, بچوں کے ساتھ, ان کے بوڑھے والدین کے ساتھ, ان کے گھروں میں گھس کے ان کے گھر توڑے جا رہے ہیں, ان کے صوفے جو ہے وہ پھاڑے جا رہے ہیں, پتہ نہیں ادھر ملزم چھپے ہوئے تھے. یعنی کوئی حد ہے, کوئی ایکشن ابھی تک ہمیں نظر نہیں آیا. دیکھیں اس میں کورٹس میں ہی کورٹس کو ہی ایکٹیو ہونا ہوگا, کورٹس میں ہی لوگ پٹیشنز داخل کریں گے, کورٹس میں ریلیف دیں. لیکن آپ نے دیکھا لوگ جب بیلز بھی دے رہے ہیں تو وہ اندر ہی ان کے رہائی سے پہلے ہی پھر اریسٹ ہو جاتے ہیں. جب اس قانون کی اس طرح سے وہ دی جاتی ہے, ہم اپنی طرف سے پوری کھڑے ہوئے ہیں. ہیومن رائٹس کمیشن آف پاکستان کہاں ہے, میں کہتا ہوں یہ اور بھی انسٹیٹیوشنز ہیں, وہ کیا کر رہے ہیں وہ لوگ آ کے. میں تو مجھے نہیں معلوم کہ اس وقت ہیومن رائٹس کمیشن آف پاکستان کے کون سربراہ ہیں, کہ انہوں نے اس سے پہلے جب میڈم اسما جہانگیر ہوتی تھیں وہ کتنی آپ ان کو دیکھتے تھے کہ جب ہیومن رائٹس کی وائلیشن ہوتی کوئی آرڈر نہیں کیا جا رہا. ایک بندہ باہر آیا, دوسرے میں پکڑ لو, تیسرے میں پکڑ لو. وہ شری مزاری کا کیس جو ہے بڑا. اچھا زبیری صاحب, وہ اب جو 14 مئی والا آرڈر تھا سپریم کورٹ کا 4 اپریل والا, اب اس کا کیا بنے گا؟ وہ مطلب دیکھیے میں اس میں ابھی کچھ نہیں کہہ سکتا خواب بھائی, کیونکہ ہمیں یہ دیکھنا ہوگا, کیونکہ یہ اپیرنٹلی کل آپ کے اس سے دیکھا کہ اٹارنی جنرل صاحب نے یہ قانون اس میں دے دیا. اس میں انہوں نے ایک پروسیجر دے دیا کہ جی اگر آپ ریویو سن رہے ہیں, ریویو میں لارجر بینچ ہوگی یا جو بھی اپیل کی طرح سنی جائے گی, تو ہو سکتا ہے کورٹ وہ کنسیڈر ان کے سامنے آ گیا تو اس کے بعد وہ کیس رانا صاحب نے کچھ اس کے اوپر لب کشائی کی ہے, سنیں. اچھا وہ تو کر سکتے ہیں. بالکل اس میں ریویو کے لیے جا سکتے ہیں, جو انہوں نے جائیں گے, اور جو انہوں نے پارٹی پریزیڈنٹ سے ان کو علیحدہ کیا تھا اس میں جائیں گے. نواز شریف صاحب کا ریویو اس نئے لا کے تحت آپ لوگ کرنے جا رہے ہیں, لیکن یہ آپ کریں گے تب جب بندیال صاحب چلے جائیں گے ادھر سے. ودن 16 days جو ہے وہ ہوگا, تو بندیال صاحب تو ہوں گے ادھر, اور بندیال صاحب ادھر ہوں گے تو بندیال صاحب سے یہ ریکویسٹ کی جائے گی کہ آپ اس کیس کو نہ سنیں. آج لاہور ہائی کورٹ کے اندر وہ جو پارٹی کی صدارت کی بحالی کے لیے وہ ہوا, وہ تو ریجیکٹ ہوگی وہاں سے نواز شریف صاحب کی. اب یہ جو کہہ رہے ہیں کہ یہ جو ریویو پٹیشن والا ہو گیا یہ 184(3) کے تحت, اب یہ بھی کافی کنفیوژن ہے, ان کے اپنے وزراء اس کے اوپر کنفیوژن کریٹ کر رہے ہیں.
اب کہہ رہے ہیں کہ جو ہے ہم چاہیں گے ہم کریں گے تو ہم چیف جسٹس صاحب کو ریکویسٹ کریں گے وہ سائڈ پہ ہو جائے. لیکن ریکویسٹ تو کوئی بھی کر سکتا ہے، لیکن یہ ریکویسٹ چیف جسٹس کی خود ثوابدید ہے، وہ سننا چاہیں یا نہیں چاہیں، یہ کوئی آپ کر سکتے ہیں، ان کے کہنے سے تو کچھ نہیں ہوتا. دوسری بات، اگر ان کا کیس کسی کا بھی اگر اس لا اگر یہ لا صحیح ہے اور اس میں پروویژن صحیح ہیں قانون کے حساب سے، تو اس کے اندر آپ کو دیکھنا ہوگا کیا نواز شریف صاحب یا جہانگیر ترین صاحب جن کا کیس ہے، کیا انہوں نے ان فیصلوں کے خلاف ریویو داخل کیا، وہ ریویو ڈیسائیڈ ہوا یا نہیں ہوا. یہ بھی ایک ایشو ہے میرے علم میں. بہت شکریہ ناظرین. ابھی بریک کی طرف جانا ہے، بریک کے بعد آپ کے ساتھ کچھ اعداد و شمار شیئر کریں گے جو کہ بجٹ میکنگ کے حوالے سے سامنے آ رہے ہیں. اسٹے ود اس. ویلکم بیک ناظرین. چونکہ بجٹ کا سیزن ہے، بجٹ بنایا جا رہا ہے آج کل، جو ہے ہم دیکھ رہے ہیں کہ جو پاک سیکریٹریٹ کے اندر فائنانس منسٹری ایکسٹرا جو آرز ہے وہ لگا رہی ہے، تو اس لیے ہم نے دعوت دی شعیب نظامی صاحب کو، ہمارے اسپیشل کورسپونڈنٹ ہے، زبردست ماہر جو رپورٹنگ کر رہے ہیں آج کل. تو ہم نے سوچا ان سے پوچھیں کہ بنیادی طور پر اس وقت ہو کیا رہا ہے. اور اب بظاہر تو ایسا لگ رہا ہے نظامی صاحب کہ آئی ایم ایف $9 کی گارنٹی بھی پاکستان کو جو ہے وہ فراہم کرنی ہے، تب جا کے 9th ریویو جو ہے اس کا اسٹاف لیول ایگریمنٹ ہوگا. تاہم جو ہے وہ پاکستان آئی ایم کے درمیان بات چیت چل رہی ہے، لیکن اگر یہ پروگرام نہیں ہو پاتا 30 جون کو اگر یہ ختم ہو جاتا ہے تو پاکستان کو ایک نیا پروگرام ڈیفینیٹلی نئے مالی سال میں لینا پڑے گا، اور اس کے لیے جو ٹاکس ہوں گی وہ اس سے زیادہ ٹف ہوں گی، کیونکہ جو ہم کام نہیں کر سکے، خاص طور پہ جو ہماری سبسڈیز ہیں وہ ابھی تک جو ہے وہ ان ٹارگیٹڈ ہیں اور بہت سے شعبوں میں جا رہی ہیں، تو اس کو جو ہے ٹارگیٹ کرنا پڑے گا. جب وہ ٹارگیٹ کریں گے اور سبسڈیز کو کم کریں گے تو آپ کو ڈیفینیٹلی کچھ نہ کچھ اصلاحات کرنی پڑیں گی بجلی اور گیس کے اوپر. اور اس بات کا خدشہ ہے کہ جو آئی ایم ایف میں کہہ رہا ہے کہ جی آپ تقریباً 1575 ارب سے کم کر کے سبسڈی کو 975 ارب روپے لے آئیں، تو جب یہ 600 ارب روپے کی سبسڈی سے وہ صرف تمہاری میں کم ہوتی ہے تو اس سے تقریباً 28% بجلی مہنگی ہوتی ہے، تقریباً 22% جو ہے وہ گیس مہنگی ہوگی. یہ آپ کو مرحلہ وائز جو ہے وہ ہر اس میں کرنی پڑے گی، جس سے تقریباً اگلے مالی سال میں اس بات کا خدشہ ہے کہ جو بجلی کے ریٹ ہیں وہ 7 روپے تک جو ہے وہ فی یونٹ بڑھ سکتے ہیں. تو اس لیے پرائم منسٹر نے جو ہے اسپیشل فوکس کیا ہے کہ جو ریلیف مہنگائی کا ایک نیا ریلا آئے گا، نیا طوفان آئے گا. چوہی صاحب اکثر سوال پوچھتے ہیں کہ عام بندے کی زندگی کے اوپر یہ جو بجٹ بننے جا رہا ہے کسی بھی طرف سے کوئی مثبت اثر پڑے گا، کوئی خوشخبری؟ دیکھیں، جو پرائم منسٹر نے ابھی میئرز کا فیصلہ کیا ہے، 7 کمیٹیاں بنائی ہیں، کل وہ کمیٹیاں اپنی جو ہے وہ تجاویز دے دیں گی، جس کے بعد فوکس کیا جائے گا جو ٹارگیٹ سبسڈیز ہیں ان کو کیسے جو ہے وہ فوکس کیا جائے اور خاص طور پہ لوگوں تک پہنچایا جائے. یہ بیچ میں سے مڈل مین کو نکالا جائے، اس کے بعد تو کوئی ریلیف ہوگا. لیکن مڈل کلاس کے لیے جو اب تک نظر آ رہا ہے، کیونکہ جو اس وقت انفلیشن اس وقت پاکستان میں ہائیسٹ فوڈ انفلیشن ہے، 60 ایئرس کے جو ریکارڈ جو ہیں وہ انفلیشن کے، تو یہ اگلے سال بھی یہی خدشہ ہے کہ انفلیشن جو ہے وہ ہائی رہے گی. پھر اس کے بعد جو ڈالر کا امپیکٹ ہے وہ مہنگائی کو اور بڑھائے گا. اور خاص بجلی 7%، گیس کتنے فیصد؟ جی تقریباً 22% جو ہے وہ گیس کے ریٹ ہر کوارٹر میں، یعنی کہ 1 جولائی کو، 1 اکتوبر کو، 1 دسمبر کو، 1 مارچ کو تقریباً 5.2% جو ہے وہ گیس مہنگی ہونے کا خدشہ ہوگا، اور تقریباً 7% جو ہے وہ بجلی مہنگی ہونے کا خدشہ ہوگا. اس کے ساتھ ساتھ اگر ہم آئی ایم ایف کا پروگرام نہیں لیتے اور ہمیں $11 بلین واپس کرنے دسمبر تک، تو یہ ہمارے ایکسچینج ریٹ کے اوپر بھی امپیکٹ ڈالیں گے، جس کی وجہ سے اگر ہم پیٹرول میں کوئی سبسڈی دینا چاہتے ہیں یا پیٹرول کو سستا کرنا چاہتے ہیں، ایکسچینج ریٹ ایسا ہو رہا ہوگا کہ حکومت جو ہے وہ نہ چاہتے ہوئے بھی پیٹرول کو سستا نہیں کر سکے گی. نظامی صاحب یہ فرمائیں کہ جب یہ لوگ آئے تھے تو انہوں نے کہا جی ہم نے اکانومی کو ٹھیک کرنا ہے، ریاست بچا لی ہے، آپ نے سیاست تباہ کر لی ہے. وہ کون سی ریاست تھی اور انہوں نے کون سے مفادات ہیں ملک کے، یا اکانومی کی کون سی بہتری ہے جو انہوں نے کی ہے جو ہمیں نظر نہیں آتی؟ آپ اکانومی کو فیس ڈالر کہاں رکے گا، پیٹرول کی قیمتیں کہاں جا کے رکیں گی؟ واٹ از گوئنگ آن؟ کوئی اچھی چیز ہے تو ہمیں بتا دیں. دیکھیں ابھی جو 10 مہینے کے فگرز آئے ہیں اس میں ہم یہ کہہ سکتے ہیں صرف کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ جو ہے پاکستان میں وہ کم ہوئے. اس کی وجہ یہ ہے کہ جو ہماری امپورٹ ماہانہ $6 ارب کی تھی وہ ہم $3 ارب کے اوپر لے آئے ہیں. ہماری انڈسٹری سے سک رہی ہے اپنے تمام کے تمام را مٹیریلز. جب گاڑی چلے گی نہیں تو وہ بچت ہی بچا نا، گھر کے اندر گاڑی کھڑی ہے، کیونکہ ساری امپورٹس را مٹیریل آپ نے بند کر دیا، وہ ساری کی ساری فیکٹریز بند ہیں. ڈالر کیا کچھ سمجھ آ رہی ہے کہاں پہ رکے گا جا کے؟ کچھ ہم اسپیکولیشن پہ نہیں جا رہے. وہ نواز شریف نے نہیں پہلے کیا تھی 500 تو لے جائے. جی اصل میں جو
یہ سال ہے نا، اس میں جو مختلف لوگوں کی رائے تھی وہ یہ تھی کہ شاید 222 کے اوپر ڈالر آ کے رک جائے گا، اور جو پیٹرول کی ورکنگ تھی وہ تقریباً 190 روپیز کے اوپر تھی، لیکن 282 تک پہنچا پیٹرول. اور ڈالر کا بھی اب اس وقت حالت یہ ہے کہ جو آپ کریڈٹ کارڈ کے اوپر یا ڈیبٹ کارڈ کے اوپر کوئی پیمنٹ اگر کرتے بینک کے تھرو اپنے کریڈٹ کارڈ سے، تو بینک آپ کو 316 روپے چارج کر رہے ہیں. تو یہ آلریڈی آپ کو نظر آ رہا ہے کہ یہ ڈار صاحب غصے میں کیوں ہیں آج کل؟ بات ہی نہیں کرتے، کوئی سوال پوچھتا ہے تو لڑ پڑتے ہیں. اصل میں وہ فرسٹریشن وہ نظر آ رہی ہے، کیونکہ جو پروگرام ہے وہ بھی کرنا ہے، اور اس کے بعد پھر بجٹ بھی دینا ہے اور الیکشن بجٹ بھی دینا ہے، تو وہ فسکل اسپیس کہیں ہے ہی نہیں رہی، بچی نہیں رہی، کیونکہ نہ انڈسٹریز چل پا رہی ہیں، زراعت کا بیڑا غرق ہو گیا ہے. جو نیشنل اکاؤنٹس کے نمبر ہیں وہ اتنے خوفناک ہیں کہ پاکستان کی گروتھ جو ہے وہ جسٹ 0.3% ہے. جو انڈسٹریز ہماری 7% پہ گرو کر رہی تھی وہ -8% پہ چلی گئی، یعنی کہ 15% انڈسٹریز ختم ہو گئی. جو میجر کراپس تھی، جو لاسٹ بڑی میجر ڈالر 200 روپے کا نہیں ہو رہا پھر کسی صورت میں. اب تو یہ خود کہہ رہے ہیں 244 کا ریٹ ہے، لیکن جو مختلف کمپنیز ہیں وہ یہی اس بات کے اوپر ورکنگ کر رہی ہیں. چلے ناظرین، ہماری دعا ہے کہ ڈار صاحب ملک کے جو اکانومی کو بہت اچھے انداز سے چلائیں. اب ظاہر نہیں چل رہی تو پھر ڈار صاحب ہم نے سوال تو آپ سے کرنا ہے نا. ناظرین، آج کے لیے اتنا ہی، کل آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.